ارشادات بزبان صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نماز پر. وعن ابی ثعلبہ الخشنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ فرض فرائض لا تضيعوها وحرم حرمات فلا تنتهكوها وحد حدودا فلا تعتدوها وسكت عن أشياء من غير نسيان فلا تبخسوا عنها. رواه الأحاديث ثلاثة دارقطني. حضرت ابی ثعلبہ الخشنی روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تبارک و تعالی نے بعض فرائض قائم کر دیے ہیں. فرض فرائض فرض کیا ہے؟ فرض مقرر کر دیے ہیں لہذا انہیں ضائع نہ کرو. ضیعوها وحرم حرمات اور بہت سی چیزوں کو حرام فرمایا ہے. فلا تنتهكوها تم ان کے قریب نہ جاؤ. وحد حدودا اور بہت سی چیزوں پر حدود متعین فرمائی ہے یعنی حدود لمٹس قائم کیے. لا تعتدوها ان سے حد سے بڑھ کر نہ گزرو، ان سے تجاوز نہ کرو. اور بہت سی باتیں ایسی ہیں وَسَكَتَ عَنْ أَشْيَاءَ مِنْ غَيْرِ نِسْيَانٍ ایسی ہیں جن پر تمہاری بھول کے بغیر سکوت فرمایا ہے لہذا ان پر بحث نہ کر. فلا تبحثوا بحث نہ کرو عنہا اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے احکام اللہ اور حدود اللہ اور حرمات اللہ کا ذکر فرمایا ہے اور نصیحت فرمائی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے بعض فرائض مقرر کر دیے. اللہ تبارک و تعالی مومنین
ایسے فرائض فرض مقرر کر دیے ہیں، لہذا فلا تضيعوها، ان فرائض کو ضائع نہ کرو۔ مالک کائنات، خالق انسانیت، خالق مخلوقات نے ہم پر چند احکام نافذ فرمائے ہیں جن کو ہم فرائض کہتے ہیں، جن کو ضائع نہیں کیا جا سکتا، یعنی ہمیں ان عمل کرنا ہوگا۔ تو فرائض یہ احکام شریعت کے جو حدود ہیں ہم نہیں جانتے کہ فرض کسے کہتے ہیں، واجب کسے کہتے ہیں، حرام کسے کہتے ہیں اور حلال کسے کہتے ہیں، مکروہات کسے کہتے ہیں، مکروہ تنزیہی کسے کہتے ہیں، مکروہ تشبیہی کسے کہتے ہیں، مستحبات کسے کہتے ہیں، سنت کسے کہتے ہیں، سنت مؤکدہ کسے کہتے ہیں، سنت غیر مؤکدہ کسے کہتے ہیں، لہذا حرام کسے کہتے ہیں اور حلال کسے کہتے ہیں، جائز کسے کہتے ہیں، ناجائز کسے کہتے ہیں۔ غرض یہ قوانین خداوندی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم پر نافذ فرمایا ہے، جو بحیثیت مومن ہم کو ان کا احتمال کرنا چاہیے اور ان حدود سے ہمیں آگے نہیں بڑھنا چاہیے۔ تو اہل ایمان پر یہ قائم کردہ ہیں اور ہم انہیں احکام شریعت کہتے ہیں۔ اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تاکید فرمائی، ان اللہ فرض فرائض، فرض وہ حکم ہے جس کی نافرمانی نہیں کی جا سکتی، جس کو ہمیں کرنا ہی ہوگا، جیسے کہ 5 وقت کی ہماری نماز ہے، رمضان کے روزے ہیں، اور ہمارے مال میں سے ہمیں جو دینا ہے، زکوٰۃ جس کو کہتے ہیں، اس کے حد اور ساتھ برابر زکوٰۃ ادا کرنا، اور صاحب استطاعت زندگی میں ایک بار کم از کم اللہ کے گھر کا حج کرنا۔ یہ جو ہے فرائض ہے، ان فرائض سے ہم منہ نہیں موڑ سکتے۔ فرمایا کہ ان اللہ فرض فرائض فلا تضيعوها، پھر فرمایا وحرم حرمات فلا تنتهكوها، اور اللہ نے بہت سی چیزوں کو حرام فرمایا ہے، ان کے قریب نہ جاؤ۔ معلوم ہوا کہ اللہ تبارک و تعالی اپنے ہی پیدا کردہ مخلوق کے حقوق میں سے ہمیں چند کو روکنے اور رکنے کا حکم دیا کہ یہ حرام ہے، یعنی یہ حرمت والا ہے، تم اس کے قریب نہ جاؤ۔ اللہ جتنی چیزوں کو حرام فرمایا ان کے قریب نہ جاؤ۔ اب یہ حرام کیسے ہے، کتنی لمٹ ہے، اس میں علماء کرام نے
ان کے حدود بتائے ہیں کہ اس کو حرام کرتے ہیں۔ آج ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بغیر لحاظ کے حرام اور حلال کے ہم اپنی مرضی سے اپنے عقل سے جو چاہے ہم حرام اور حلال بنا لیتے۔ فلا تنتهكوه فلا تنتهكوها وحد حدودا فلا تعتدوها۔ پھر ایک اور حکم اللہ تبارک و تعالیٰ ہے کہ انسان بشر ہے، عصیان اور نسیان سے بنایا گیا ہے، اور خطا بھی کرتا ہے، لیکن اس کے حدود بتایا کہ ایسے حدود ہیں کہ حد جس پہ قائم ہوتی ہے، یعنی جس پر سزا مقرر کی جاتی ہے، ان حدود تک نہ جاؤ۔ وحد حدودا فلا تعتدوها، اللہ کے وہ آخر حد ہیں کہ جس کے اندر اللہ تبارک و تعالی ان پر حد جاری کرنا یعنی سزا کا فیصلہ کرنا ہوتا ہے، اس حد تک نہ جاؤ۔ یہ آخر لمٹس ہیں، تو وہ لمٹ کے اندر ہی تم رہا کرو۔ فلا تعتدوها وسکت عن اشیاء من غیر نسیان، نہ ہی نہیں بہت سی باتوں پر اللہ تبارک و تعالی نے سکوت فرمایا، یعنی ان پر کوئی حکم حلال و حرام و فرض و سنت و واجب و مستحب کوئی ایسی بات نہیں کی ہے، نہ بتائی ہے، اس پر سکوت کیا ہے۔ ان اشیاء من غیر نسیان، تمہاری بھول کے بغیر سکوت فرما۔ تو ایسی بہت سی باتیں ہیں، بہت سے احکام ہیں یا ایسے معاملات ہیں جن کے لیے تمہیں بحث نہیں کرنا چاہیے۔ یہاں پر اللہ تبارک و تعالی نے سکوت فرمایا ہے، اس پر تم بحث نہ کرو۔ فرمایا فلا تبحثوا عنہا، ان پر بحث نہ کرو۔ اگر بحث کرو گے تو اللہ کا حکم نافذ ہو جائے گا اور پھر تم اس میں بند جاؤ گے۔ بہتر یہ ہے کہ اس کو ایسے ہی مان لینا ہے ہمیں کہ اللہ نے اس پر کچھ فیصلہ یا کوئی حکم جاری نہیں فرمایا ہے، تاکہ اس پر بحث نہ کرو ان کے اوپر۔ یہ باتیں، یہ جو احکام ہیں، ان کو تفصیلاً ہمیں ہر مرد و عورت کو اسے جاننا چاہیے کہ حلال کس حد تک ہے، حرام کس حد تک ہے، فرض جو کہا جاتا ہے تو فرض کیا حکم ہوتا ہے، فرض کے بعد واجب کون سا حکم ہوتا ہے، اور واجب کے بعد مستحب کون سا حکم ہوتا ہے، اور سنت کون سا حکم ہوتا ہے، اور سنت موقدہ کون سا ہوتا ہے۔ ان تمام کو ہمیں بیسیکلی یعنی بنیادی طور پر ہر مرد اور عورت بالغ کو اس کا علم ہونا چاہیے، اور جن کو ان کا علم نہیں ہے کوشش کرنا چاہیے کہ ہم اس کا علم حاصل کر لیں۔ اور کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلم تسلیما۔
اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. إن الله يصلون على النبي. اللهم صل على سيدنا اللهم صل على سيدنا لا بذكر الله لا إله إلا أنت يا الله لا إله إلا أنت يا الله لا إله إلا أنت لا إله إلا أنت يا الله لا إله إلا أنت لا إله إلا أنت يا الله 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 أستغفرك 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 يا ظاهر أستغفرك يا ظاهر أستغفرك أستغفرك يا ظاهر أستغفرك يا ظاهر أستغفرك يا ظاهر أستغفرك يا أستغفرك يا ظاهر أستغفرك يا أستغفرك يا ظاهر أستغفرك يا ظاهر أستغفرك أستغفرك يا ظاهر 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 أستغفرك يا أستغفرك يا ظاهر أستغفرك يا ظاهر أستغفرك 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 والله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار
المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار الخطار الرحمن الغفور الفتاح العليم الخابز الباسط الحافظ الرافع المعيذ المذل السميع البصير الحكم العدل اللطيف الخبير الحليم الرحيم الشكور العلي الكبير الحفيظ المقيم الحسيب الجليل الكريم الرقيب المجيد الواسع الحكيم الودود المجيد الباعث الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد المحصي المبدي المعيد المحيي المميت الحي القيوم الواجد الماجد الواحد الاحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الاول الواقع الظاهر الباطن الوالي المتعالي البر التواب المنتقم الغفور الرؤوف المالك الملك ذو الجلال والاكرام المقسط الجابر الغني المغني المانع الضار النافع الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد السليم يا الله 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 يا ظاهر 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 يا ظاهر
یا ظاہر 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 اللہ تبارک و تعالیٰ اسم ہے والظاہر والباطن ہے، وہی باطن ہے اور وہی ظاہر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہے کس طرح ظاہر ہے ہمیں کوئی نظر نہیں آتا۔ کہتے ہیں کہ پڑھتے ہیں ہم ظاہر ہے کس طرح ظاہر ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان حکیم اس طرح ہمیں چاہیے کہ جتنے بھی اشیاء اس کی بتائیں گی ظاہر ہوتا ہے یہ صورت ہے تنظیر اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان پہ اور تشبیہ ایک کام شان میں وہ تنظیر ایسی ہے کہ وہ نظر نہیں آتی باطن میں ہم تنظیر تک پہنچ سکتے ہیں۔ تشبیہ شباہت لینا تشبیہ تنظیر کی تشبیہ آتی ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ خود بصورت شے ظاہر کرتا ہے۔ ہر شے اللہ کا مظہر ہے وہ ظاہر ہے جو جس کو ظاہر کرتا ہے اس کا مظہر ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سوا جب کچھ بھی اور موجود ہے جہاں تک وجود ہے وہاں تک اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے۔ جو ذات نہیں سکتے پیدا کرنے والی بات اللہ کی ہے اور پیدا ہونے والی مخلوق کی ہے اور پیدا کرنے والا مخلوق کو اپنی ظاہر فرماتا ہے اور جو بھی صورت میں اختیار دیتا ہے وہ شے صورت حق ظاہر صورت شے۔ ہمارا یہ ماننا ہے کہ حق ظاہر ہوتا ہے صورت شے۔ یا ظاہر 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 یا ظاہر
یا ظاہر یا ظاہر صلی اللہ علیہ سیدنا محمد الفصیح 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 صلی اللہ علیہ یا ایھا النبی 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 الفصیح وسلم علیک اللہ إياك نعبد وإياك نستعين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم أوصل صواب ما قرأنا من كلامك العظيم وما صلينا على نبيك الكريم وما ذكرنا باسمك الله بأسمائك الحسنى إلى روح سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا ونبينا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم ثم إلى جميع الأنبياء والمرسلين والصديقين والشهداء والصالحين خصوصا إلى روح غوث الثقلين هذا الشيخ عبد القادر الجيلاني رضي الله تعالى عنه ثم إلى روح آج خواجگان خواجہ مجید الدین چشتی رضی اللہ تعالیٰ ثم إلى روح خواجہ ولی شاہ الحبیب گنج سوائی صفر وردی رضی اللہ ثم إلى أرواح السلاطين أربعة رضي الله تعالى عنهم ثم إلى أرواح كل شيوخ سلسلتنا خصوصا إلى روح جدي سيدي سيد نوريشا ثم إلى روح سيدي ومرشدي ومولاي سيدنا سيد محمد عامر كليم رضي الله تعالى ثم إلى أرواح والدين رحمة الله ثم إلى أرواح الذين سبقونا بالإيمان اللهم ربنا تقبل منا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم
واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. اللهم ربنا سهل لنا مهماتنا أنت تعلم حوائجنا يا خالي الأسماء. اللهم انصر من نصرنا، اللهم انصر من خذلنا، اللهم استر لنا. اللهم سخر لآبائك ما سخرت بها لسليمان عليه السلام، ولينهم كما لينت لعبيد داود، وزلزلهم كما زلزلت لهم لموسى عليه السلام، وسيطرهم كما سيطرت أبا جهل لمحمد الله. بحق كافها يا إنسان وبحق آمين من سنقاف ثم بكم عميا فهم لا ينزلون ثم بكم عميا فهم لا يعقلون ثم بكم عميا فهم لا يبصرون. إياك نعبد وإياك نستعين فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم والحمد لله رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. صلى الله عليه وسلم.